اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ گفتگو اولیاء کرام پہ چل رہی ہے اور آج تیسرا حصہ، تیسری قسط جو بھی سمجھ لیجیے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ نام ان کا فضیل اور والد گرامی کا نام عیاض اور دادا کا نام مسعود۔ آپ سمرقند میں پیدا ہوئے یا کوفہ میں، تو آپ کو پتا ہے کہ اختلاف ہیں، چونکہ ابتدائی دور ان کا گمنامی میں ہوتا ہے، اتنا دھیان نہیں دیتے، تو سمرقند، کوفہ اور بھی دوسرے علاقے کسی نے کچھ کہا، اور آپ کا دور جو ہے یہ وہی دور ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا آخری، اور حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کا دور اور عبد الواحد بن زید، ہارون الرشید کا یہ دور جو ہیں، یہ قریب سارے دور انہوں نے پائے ہیں، یہ وہی، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے یہ عظیم صوفی ہیں۔ آپ کا ابتدائی جو زندگی ہے وہ بڑی حیران کن زندگی ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس کا، ایک امیزش سی ہے جس کے اندر عبادت بھی نظر آتی ہے برابر چلتی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈکیتی بھی چل رہی ہے۔ آپ زبردست مشہور ڈاکو تھے، اور ڈاکہ جو ڈالتے تھے گھروں میں جا کے چوری نہیں ہوتی تھی۔ سیریا، شام جو ہے، سیریا اور خراسان، اس کے ہائی وے پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، چھپ کے، کئی لوگوں کے گھروں میں چوری نہیں، ہائی وے کے اوپر کاروان لوٹے جاتے تھے۔ لیکن میں پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، ڈاکہ ڈالنا ہے یہ کام ہے، لیکن نماز باجماعت ہوگی، نوافل مکمل پڑھے جائیں گے، روزے رکھتے ہیں، بلکہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اصول یہ بنایا ہے کہ عورت کو لوٹا نہیں جائے گا، اور جس قافلے میں عورت ہوگی اس قافلے کو بھی نہیں لوٹا جائے گا۔ یعنی اصول دیکھ لیں آپ کہ عورت کو نہیں لوٹیں گے، اس کا انکور نہیں کرنا، اسے ہاتھ تک نہیں لگانا، اور اگر قافلے میں عورت ہے تو پورا قافلہ ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر جسے لوٹتے اس کا نام لکھا جاتا کہ تمہارا نام کیا ہے، رہتے کہاں، اور پھر لکھا جاتا کہ اس بندے سے کیا مال لوٹا گیا، اور پھر جس سے مال لوٹتے اسے تھوڑا سا مال واپس دے دیتے۔ کیوں؟ کہ اس کا ڈیسٹینیشن ابھی دور ہے، تو وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ، اپنے سفر پہ وہ پہنچ پائے۔ اور پھر غریب کو نہیں لوٹتے تھے، عالم دین کو نہیں لوٹتے تھے، اور جو آدمی مال رکھ جاتا تھا ان کے پاس اس کا مال نہیں لوٹتے تھے۔ یہ اصول جب میں دیکھتا ہوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ غریبوں کو لوٹتے ہی نہیں تھے، امیروں کو صرف لوٹتے تھے۔ اب بتائیے آپ کو کہ کوئی ایسا قافلہ ہوتا ہوگا کہ جس میں عورتیں نہ ہوں؟ تو ان کا یہ اصول تھا کہ جس قافلے میں عورت ہے اسے لوٹنا نہیں، تو معلوم ہوا کہ تعداد اور کم ہو گئی، اور پھر غریب کو نہیں لوٹنا، تعداد اور کم ہو گئی، پھر لوگوں کو مال جو ہے وہ اتنا دینا ہے تو اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں، مال کم ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا نام لکھ لینا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھ لیا، فضیل بن عیاض سے پوچھ لیا، کہنے لگے یار میری انویسٹیگیشن کے مطابق نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، نوافل بھی پڑھتے ہو، تو یہ ساتھ میں ڈاکہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ تو آپ نے پھر آیت پڑھی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم۔ میں جب پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس دور کے لوگ جو عام کامل لوگ ہیں ان کی آیات قرآنی
اور حدیث کے اوپر کتنی نظر ہے کہ ان کا عام جتنا آج پڑھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ لوگ عام طور پر جانتے تھے. یعنی یہ آج پڑھ کر اس کو سنانے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے رب تعالیٰ سے امید ہے ایک دن کام ہو جائے گا. بس یہ کچھ ادائیں تھیں ان کی خاص کہ رب تعالیٰ پھر ایک دن ان کو موڑ کے واپس لے آیا. حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے. قافلے والے سوئے ہوئے ہیں, رات کی تاریکی ہے, اور آپ نے کہا کہ ان کو غفلت میں جا دو. تو ڈاکے کے لیے جب پہنچے, قافلے والے سوئے ہوئے ہیں, تو آپ ایک خیمے کے قریب سے گزرے. اس خیمے کے اندر سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی. اور جب آپ حضرت فضیل بن عیاض جو ہے دبے کہ کسی کو خبر تک نہ ہو, جب اس کے قریب پہنچتے ہیں, خیمے کے قریب پہنچتے ہیں, تو وہ شخص تلاوت کر رہا تھا آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائے, یعنی ان کے دل پہ خوف آ جائے؟ کوئی ایسا وقت نہیں آیا؟ بس اگر یہ آیت کو سمجھ رہے ہیں تو آیت انہوں نے پڑھی دی ہے. اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ آیت جو ہے وہ دل پہ جا کے تیر بن کے لگی. اور تو جب دل پہ تیر لگتا ہے نا تو پھر جو خون نکلتا ہے اس کا نام آنسو ہے. یہ یاد رکھیے, جب دل پہ تیر لگتا ہے تو وہاں سے جو آنسو نکلتا ہے, جو خون نکلتا ہے اس کو آنسو کہتے ہیں. وہ آنکھوں سے نکلتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے. دبے پاؤں پیچھے پلٹے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ دبے پاؤں پیچھے پلٹے. دوسروں سے کو بھی اشارہ کیا واپس آ جائے, چونکہ لیڈر تھے ڈاکوؤں کے, سب نے حکم مانا, واپس آ گئے. دور جا کے کہنے لگے سنو, آج کے بعد چوری سے توبہ, ڈاکہ ڈالنے سے توبہ, تمہاری مرضی ہے, تم جو مرضی کرو, میں آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں خواتین حضرات کہ آپ بات کو بیان کرتے رہا کرو, اپنے گھر کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر, تبلیغ کرتے ہوئے, جس شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ بات بیان کرتے رہا کرو. یہ نہ سوچا کرو کہ میں نے اپنے بیٹے سے یا اپنی بیٹی سے یا اپنی بیوی سے 1 مرتبہ کہا ہے نماز پڑھو, 2 مرتبہ کہا ہے نماز پڑھو, 3 مرتبہ میں نے بات سمجھائی ہے, میری بیٹی نہیں مانی, میرا بیٹا نہیں مانا. اس کوئی ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میں وہی بات جس کو آپ نے 50 مرتبہ دہرایا اور اس نے اثر نہیں کیا, ہو سکتا ہے وہ کسی لمحے زندگی کے کسی موڑ پر آ کے وہی بات اثر کر جائے. وما علینا الا البلاغ, کیا ہے کہ بس ہم نے پہنچانا ہے, تو وہ بات کو پہنچاتے رہیے. تو اسی لیے میں امید کروں گا کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اولیاء کرام کا تذکرے کا, یہ آپ میری مدد کریں گے, آپ اس میسج کو آگے تک پہنچائیں گے, خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ سنائیں گے, اور جہاں تک نہیں پہنچ پاتے آپ یہ ہمارا لنک جو ہے وہ وہاں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم لوگ شامل ہو جائیں اس پیغام کو پہنچانے میں. تو حضرت فضیل نے جب کہا کہ بھائی میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا, آپ نے دوستوں کو چھوڑا اور وہ دفتر جو تھا جس کے اندر نام لکھتے تھے وہ لے لیا ان سے, لے کے چل پڑے. آپ ریشم کا کلا پہنتے تھے, کپڑے بڑے قیمتی پہنتے تھے آپ, اور گلے میں تسبیح لٹکائے رکھتے تھے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے صحرا میں جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. راہ میں ایک قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا, انہوں نے ان کے گلے میں تسبیح دیکھی, سر پہ پگڑی ریشم کی, انہوں نے سمجھا سے کوئی اور آدمی ہے, پہچانتے نہیں تھے. تو ایک صاحب بیچ میں سے بولے, کہنے لگے بھائی پڑاؤ تو ڈال لیا ہے قافلے والوں, دھیان سے رہیے گا, یہاں بہت بڑا ڈاکو فضیل ہے, مال لوٹ لیا کرتا سب کا. اتنا کہنا تھا. حضرت فضیل رو پڑے, بلند آواز سے انہیں کہنے لگے بے خوف ہو کر یہاں قیام کرو, فضیل ڈاکو تمہارے پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا, اس لیے کہ وہ میں ہی ہوں اور میں نے توبہ کر لی. اللہ اکبر. حضرت فضیل بن عیاض توبہ کر چکے, اب توبہ مکمل کرنی ہے. اب انہوں نے اس دفتر میں نام جو رجسٹر میں لکھے ہوئے تھے ان لوگوں کے گھروں میں پہنچے, کیونکہ وہ ایڈریس لکھ لیتے تھے, مال لکھ لیتے تھے, اور جس کا دے سکتے تھے مال تھوڑا تھا اسے مال دیا, اور جس کا نہیں دے سکتے تھے اس سے جا کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو. وہ جیسے تیسے راضی ہوتا تھا, اس سے اپنے جرم کی معافی مانگتے تھے, اور وہ کہلواتے تھے اس کے منہ سے کہ تم کہو کہ میں نے تیرے جرم کو معاف کر دیا. اللہ. اب تو دیکھیے, جو جب فضیل اتنے مشہور تھے ڈاکہ ڈالنے میں, تو جب یہ معافی مانگنے جاتے ہوں گے تو اس بات کی شہرت کتنی پھیلی ہوگی. کئی لوگوں کی تو آنسو نکل جاتے تھے. کئی لوگوں نے جتنوں تک آپ پہنچ پائے, جن سے ملاقات ہو سکی, سب سے آپ نے اپنے جرم کی معافی چاہی.
اور جس طرح تدارک ہو سکتا تھا آپ نے کیا. پھر آپ کے من میں یہ آیا کہ میں اب علم دین حاصل کروں مکمل. اس دور میں ڈھونڈا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, تو کوفہ میں پتا چلا کہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ المعروف امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں. جا کر ان کی محفل میں بیٹھ کے ان کے مدرسے میں داخلہ لے لیا. تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. علم دین حاصل کیا. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ بہت قدر کرتے تھے, ان کی بہت عزت کرتے تھے. اب جب وہاں سے علم حاصل کر لیا, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد اب من چاہا کہ میں تصوف میں قدم رکھوں. تو تصوف میں جن کی شہرت تھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. اب تصوف میں ملکہ حاصل کرنے کے لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. اور جب آپ بصرہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کا اتنا سننا تھا کہ آپ وہیں بیٹھ کر رونے لگے. حضرت فضیل بیٹھ کر رونے لگے, زاروں کتار رو رہے ہیں. تو ایک آدمی قریب آیا, کہنے لگا روتے کیوں, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا پورا فیض موجود ہے. خواجہ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ یہ ان کے مرید خاص ہیں. ان کو انہوں نے وہ خرقہ عطا فرمایا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دیا تھا, اور مولا علی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا, اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عبد الواحد بن زید کو دیا ہے. وہ ان کے پاس خرقہ ہے, تو ان کے مرید ہو جاؤ. تو خواجہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یہ مرید ہوئے عبد الواحد بن زید کے. انہوں نے سینے سے لگایا, مرید بنایا, نصاحت کیے اور فرمانے لگے جاؤ آج کے بعد تمہارا نام محبان خدا کی فہرست میں لکھا گیا ہے. بڑی سعادت ہوتی ہے کہ پیر یہ جملہ کہہ دے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, یہاں آپ کو بتاتا جاؤں کہ چشت اہل بہشت ان کے جو پیشوا ہیں, جو امام ہیں, بانی ہیں, ان میں سے یہ فضیل بن عیاض چوتھے ہیں. تو چشت اہل بہشت اپنا شجرہ جب شروع کرتے ہیں تو حضرت علی سے, حضرت علی کے خلیفہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عبد الواحد بن زید, حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ کے خلیفہ فضیل بن عیاض. یوں چشتیوں کا شجرہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ چوتھے پیشوا ہے. ان سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اہمیت. وہاں سے تصوف میں تعلیم لینے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے آپ نے شادی تو کی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی. بیٹے کا نام علی رکھا آپ نے. واپس آئے, عراق کے شہروں کے اندر سکونت اختیار کی, پھرتے رہے, بڑا عرصہ پھرے. ایک دن شوق آیا, کہیں مسئلہ پڑھ لیا کہ دنیا کے اندر اگر جرم کی سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اپنے مرید ایک سے کہتے ہیں جاؤ مجھے امیر شہر کے پاس لے جاؤ کہ وہ میرے جرموں کی مجھ پہ حد جاری کر دے, اللہ حد نافذ کر دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. آپ کے اصرار کے اوپر وہ شخص آپ کو امیر شہر کے پاس لے گیا. امیر شہر کے پاس لے کر کہنے لگے حضور یہ آئے ہیں فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ مجھ پہ حد نافذ کی جائے. تو دنیا تو اب جانتی تھی نا, اللہ اکبر جل شانہ, سب لوگوں نے آپ کے جرم کو معاف کر دیا, جتنا مال تھا سب لوگوں کو واپس کر دیا. امیر شہر احتراماً کھڑا ہو گیا, آپ کی تعظیم کی. اور جب تک فضیل بن عیاض اس کی محفل میں بیٹھے رہے امیر شہر روتا رہا. آخر وہ خود احتراماً ہاتھ باندھ کے کھڑا اور ایک اپنے دربان سے یہ کہا کہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو گھر چھوڑ کر آؤ. اب گھر میں جب داخل ہوئے اپنی بیوی سے کہتے ہیں آج بڑا زخم لگا ہے, چلو اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, میں مکہ جا رہا ہوں, تم میرے ساتھ چلتی ہو تو فابیا, لیکن کہو نہیں جانا چاہتی میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. بیوی کہنے لگی مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہوں گی. اپنی بیٹیوں کو اب لے کے وہاں سے چلے روانہ ہوئے. خانہ کعبہ میں پہنچ کے خانہ کعبہ کی مجاورت اختیار کر لیا آپ نے. خانہ کعبہ میں وہ چاہے زمزم کے پاس بیٹھتے, وہاں سے پانی نکال کے حاجیوں کو پلاتے, پانی نکال کے لوگوں کو پلاتے, اور یوں آپ کا گزر بس جو ہے وہ آپ کی ہوتی رہتی. تصوف میں مشہور ہوئے, حج کرنے کے لیے لوگ آتے, آپ کی زیارت کرتے, شعراء سب لوگ آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے, لیکن آپ کسی سے نہیں ملتے تھے. زیادہ تر وقت جو ہے وہ کیا کرتے, آپ کمرے کے اندر ہی گزارتے.
میں کسی سے ملتے دعا یہی کرتے رہتے میں بیمار ہو جاؤں تاکہ باہر جانا نہ پڑے مجھے. رات آتی تو خوش ہو جاتے کہ اب لوگ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے. ایک دن کیا ہوا, عبادت فرما رہے ہیں کہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. حج کا موسم. پوچھتے ہیں کون؟ آپ اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. پوچھا کون؟ کہا امیر المومنین ہارون الرشید آئے ہیں. تو کہا مجھے ان سے کیا مطلب, ان کو مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا مطلب, جاؤ واپس جاؤ, میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو. اللہ اکبر. یہ تصوف ہے. ہم یہ ڈھونڈتے ہیں آج کل کہ کوئی ہمارا بڑا شہرت والا مشہور آدمی ہمارا مرید ہو جائے تاکہ لوگوں کو بتائیں یہ اس کا مرید ہے, یہ اس کا مرید ہے. اور فضیل بن حجاز کہہ رہے ہیں کیا واسطہ ہارون الرشید. اب ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا اس کا دور سنہری دور کہلاتا ہے, اسلامی دور سب سے بڑا دور ہے اس کا, زبردست, کہ جس میں اسلام نے بڑی ترقی کی ہے. ہمارے اسلامی مسلمانوں نے سائنس کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ترقی کی. کہا جاؤ چلے جاؤ. انہوں نے کہا, ساتھ ان کا وزیر تھا, کہنے لگا آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم بلا اجازت اندر آ جائیں گے. کہنے لگے بلا اجازت آنے کے تم مختار ہو لیکن میں تمہیں اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتا. وزیر کو, امیر المومنین کو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے زبردستی دروازہ کھولا اور اندر آئے. جو ہی وہ اندر داخل ہوئے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دیے کو بجھا دیا, اندھیرا ہو گیا تاکہ میں بادشاہ کی شکل ہی نہ دیکھ سکوں. اندھیرا جب ہو گیا وہ آئے آگے, انہوں نے ہاتھ یوں ٹٹولا تو آپ کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگا. جب ان کے ساتھ ہاتھ لگا تو فرمانے لگے ہاتھ تو بڑا نرم ہے, اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے. میں نے آپ کو کہا نا کہ بس وقت ہوتا ہے کہ جب جملہ اثر کر جاتا ہے. امیر المومنین وہیں بیٹھ گیا, ہارون الرشید بیٹھ گیا. کیا لگا حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے, مجھے کچھ نصیحت کیجیے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ہارون الرشید عباسی خلفاء کہلاتے ہیں اور یہ سارے عباسی جو ہیں حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے. تو سب سے پہلے سنایا, کہا سنو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور تمہاری جد, تمہارے ابا جن کی اولاد سے ہو, انہوں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ محمد مجھے کسی ملک کی امیری دے دو, امارت دے دو, امیر بنا دو کسی ملک کا مجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چچا اطاعت حق جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمانی اور اس کی اطاعت یہ بہتر ہے کہ تم جاؤ کسی ملک کا میں تمہیں امیر بنا دوں. بتلانا کیا تھا کہ یعنی یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, زیادہ بڑی چیز ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. امیر ہارون الرشید کہہ رہے ہیں کچھ اور نصیحت کیجیے. اب آپ دیکھیے کیا انداز ہے, اب آپ اس کو بتا رہے ہیں معاشرہ کیسے ٹھیک کرنا, رعایا کو کیسے ٹھیک کرنی ہے. پہلی مثال دے کر بتایا کہ تو خود کو ٹھیک کر, دوسری مثال دے کے اب فرما رہے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. فرما لگے جتنے بڑے ہیں جتنے بوڑھے ہیں سب کو باپ سمجھو, اور جتنے جوان ہیں سب کو بھائی سمجھو, چھوٹے ہیں بچوں کی طرح سمجھو, عورتیں ہیں ماں بہن کی طرح سمجھو. تو جب بادشاہ اپنی ساری رعایا کو یوں فیملی سمجھنے لگ جائے گا تو پھر وہ ان پہ ظلم نہیں کرے گا, ان کا خیال رکھے گا. اور یہی بتلانا تھا کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرو. حضرت فضیل بن عیاض نصائح پہ نصائح کرتے چلے جا رہے ہیں اور امیر المومنین رو رہے ہیں, ہارون الرشید رو رہا ہے. فضل برمکی بولا, کہنے لگا بس بھی کریں آپ, کیا آپ مار دیں گے امیر المومنین کو؟ اس وقت تو حضرت فضیل غصہ آ گئے, فرما لگے حامان یہ تم لوگوں کی وجہ سے اور تمہارے جیسے گروہ ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے. حامان جانتے ہیں کون ہے؟ اتنے پاورفل وزیر کو آپ حامان کہہ رہے ہیں. تو ہارون الرشید نے غصہ نہیں کیا بلکہ کہنے لگا یہ تجھے حامان اس لیے کہا کہ مجھے فرعون تصور کر رہے. پھر بھی وہ نصائح کرتے رہے اور وہ سنتا اور کیجیے. فرمان لگے جاؤ بس کافی ہو گیا. ہارون الرشید جب اٹھ کے جانے لگا تو جاتے ہوئے اس نے 1000 دینار کی تھیلی دی. کہا حضور یہ 1000 دینار ہیں رکھ لیجیے, نظر کرتا ہوں. فرمانے لگے میں تجھے دوزخ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو مجھے مصیبت میں مبتلا کر رہا. میری نصیحتوں کا تجھ پر یہ اثر ہوا کہ تو پھر مجھے 1000 دینار دے رہا. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, لے جا. ہارون الرشید سمجھا کہ شاید انہیں شک ہوگا کہ میں نے عوام کا پیسہ اکٹھا کیا ہے. تو ہارون الرشید کہنے لگا یہ عوام کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ نہیں ہے, یہ میری ماں سے مجھے ورثے میں ملا تھا, یہ میری ماں سے ملا ہے, مجھے حلال ہے. فرمایا کہ میں اس کا مستحق ہی نہیں, جاؤ مستحقین میں. اللہ اکبر. یہ ہے تصوف, یہ ہے تصوف. اس لیے ہم ولی اللہ اولیاء کرام کے تذکرے کرتے ہیں. ان کو پوچھتے نہیں ہیں
ان کی باتوں. آج میں پڑھ رہا تھا اسٹڈی کرتے ہوئے مسجد کے اندر, میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت ابراہیم بن ادم کا میں قصہ پڑھ رہا تھا جب ان کا بیٹا ان سے ملا. انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اگلی قسط میں. میں روتا رہا ہوں. یہ ان کی جو سیرت ہوتی, ان کے واقعات جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو چینج کر دیتے. 30 سال تک حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہنسے. 30 سال تک. تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. ہم لوگ ایک دن نہ ہنسیں تو سارے گھر کے اندر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. 30 سال تک آپ کبھی ہنسے نہیں. اور آپ کے مرید خاص بیٹا شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی چاہے زمزم پر ہی بیٹھا کرتے تھے. اس کے بعد ابا کی طرح ہر وقت روتے رہتے تھے. تو اللہ اکبر. ایک مرتبہ اتنے کمزور ہو چکے, چاہے زمزم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے, کوئی صاحب قریب سے گزرے, سورہ ابراہیم کی آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں, وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ 49 ہے یہ سورہ ابراہیم کی. وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ, تو دیکھے گا مجرموں کو. بس اتنا تھا کہ آپ کے بیٹے صاحبزادے, اسی وقت گریہ زاری شروع ہوئی اور اسی کے اندر آپ کا انتقال ہو, چاہے زمزم کے پاس ہی انتقال ہو. اللہ, اکلوتا بیٹا انتقال ہو گیا تو آپ ہنسے. 30 سال کے بعد بیٹے کے مرنے پر ہنسے. سب لوگ بیٹے کے مرنے پر روتے ہیں, اور وہ بھی اکلوتا ہو, بندے کو ہوش نہیں آتی, اپنے بیٹے کے مرنے پر ہنسے. اللہ اکبر جل شانہ. ابو علی رازی, آپ کے مرید خاص ابو علی رازی, وہ بولے, کہنے لگے حضور میں نے 30 سال تک آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, آج آپ کیوں ہنسے ہو؟ اور یہ جملہ سننا, جو جملہ انہوں نے سنا اور انہوں نے سنایا, آپ لوگ بھی سن لیجئے. اور یہی ٹائٹل ہے, یہی جملہ ٹائٹل ہے آج کا. ہر جملہ کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوتا ہے, یہ جملہ ٹائٹل ہے. کہنے لگے میرے مالک نے میرا بچہ لیا, وہ اس بات پر راضی ہے, تو جس پہ وہ راضی ہو میں کیوں نہ ہنسوں. یہ جملہ ٹائٹل ہے. یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بڑی ڈھارس ہے. وہ میرا مالک ہے, میرے مالک نے بچہ واپس لے لیا, وہ اس پہ راضی ہے, تو جس پہ وہ راضی ہے, جس بات پہ میں اس پہ کیوں نہ ہنسوں. آپ کا آخری وقت آیا, آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں اپنے رب کے پاس واپس اب جا رہا ہوں. تصوف کے اندر تنہائی, اسے تنہائی جس چیز سے تنہائی ملتی ہے اس چیز کو پسند کرتے ہیں. رات کو بڑا خوش ہوتے ہیں, رات آ گئی نا, تنہائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کے پابند. ایک مرتبہ وضو فرمایا, تو وضو کے اندر آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے, یہ سنت ہے. ہاتھ دھونے ہیں تو 3 مرتبہ, کلی کرنی تو 3 مرتبہ, ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ. اس دن کیا ہوا کہ بازو دھوتے ہوئے 2 بار دھو دیا, 2 بار بازو دھویا, تیسری مرتبہ نہیں دھویا اور سو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے, کہنے لگے فضیل آج تو نے بازو 2 بار دھویا ہے, 1 بار نہیں دھویا, بھول گیا تو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نظر ہے اپنے امتیوں. کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 2 بار دھویا بازو, 3 بار نہیں دھویا. اللہ اکبر جل شانہ. اپنی بیوی کو بلا کے وصیت کی جب دنیا سے جا رہے ہیں, کہنے لگے اب میں جانے لگا ہوں, یہ میری 2 بیٹی ہیں, تو پتہ کیا کرنا, جب مجھے دفنا لیا جائے تو اب دونوں بیٹیوں کو لے کر کوہ ابو قبیس پہ چڑھ جانا. پہاڑی پہ چڑھ کے جب تم کوہ ابو قبیس پہ جانا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا فضیل نے زندگی بھر ان کی پرورش کی, وہ قبر میں جا چکا ہے, اب یہ تیرے سپرد کر دی, تیرے سپرد کر دی. ابھی وہ یہ جملے پورے کر نہیں پائی تھی کہ نیچے سے سلطان یمن گزرا. سلطان یمن نے جب دیکھا, دونوں بیٹیوں کو اپنی کفالت میں لیا اور بیٹیوں کی ماں کی اجازت سے دونوں لڑکیوں کی شادی اپنے دونوں بیٹوں کو. یہاں جملہ رض کر جاؤں, یہ جملہ ضرور بتائیے گا, سب لوگوں کو بتائیے, جو بندہ سن رہے گا یہ جملہ ضرور بتانا. فضیل کیا کرتے تھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے, عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, اور جس قافلے میں عورت ہوتی تھی اس قافلے کو نہیں لوٹتے تھے. اور جس نے زندگی بھر دوسروں کی عورتوں کی عزت کی, خدا تعالیٰ نے اس کی بچیوں کی بھی عزت کی, کہ ان کو رسوا نہیں کیا.
سلطان یمن کے بیٹوں سے ان کی جا کے شادی ہوئی. تو اس لیے دوسروں کی بچیوں کی عزت کریں گے تو ہماری بیٹیوں کی بھی عزت ہوگی. آپ وفات پا گئے, معلوم ہے آپ کی قبر کیا ہے؟ قبر کہاں ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے. کہاں؟ جہاں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے, اس قبرستان میں ان کے قریب ان کی قبر ہے. بعض نے کہا 3 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے, اور بعض نے کہا محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہوئے. 187 ہجری کے اندر دنیا سے یہ تشریف لے کر گئے. اللہ تعالیٰ ان پر مزید رحمتیں نچھاور فرمائے اور ہماری حاضری جو ہے وہ قبول کرے. اجازت دیجیے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.